محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. پہلے میں حوالہ لگا دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی اس کے راوی ہیں، یعنی اس تمہیدی کلیہ کے، اس تمہیدی کلیہ کو بیان کر کے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وعظ کہنا دو شخصوں کا کام ہے، ایک محقق کا اور ایک بے حیا کا۔ اس کے بعد حکیم الامت یہ روایت کیا کرتے تھے کہ اور اپنی نسبت حضرت نانوتوی فرماتے تھے کہ میں بے حیا ہوں، تو سامعین ان کے اکابرین بے حیا ہیں، خود تسلیم کرتے ہیں، تو بے حیا کے پیروکار بے حیا ہی ہوں گے، بے غیرت ہی ہوں گے۔ اب دوسرا حوالہ سماعت، یہ جو حوالے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ملفوظات حکیم الامت کے حوالے ہیں۔ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ سب سے اعلیٰ و ارفع عمل باطنی توفنت عبدیت کی وہ کیفیت تھی جو ہر وقت نہایت شدت کے ساتھ طاری رہتی تھی، اور جس سے متاثر ہو کر حضرت بارہا یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں۔ سامعین، جو کتے اور سوروں سے خود کو بدتر سمجھتا ہو اور قسم اٹھانے کی بات کرتا ہو، تو اس کے پیروکار، اس کے چیلے چپاٹے کتنے بڑے بے حیا بے غیرت ہوں گے اور کس درجے نیچے گر سکتے ہیں، آپ اس کی توقع نہیں رکھ سکتے، توقع نہیں کر سکتے۔ تو اب میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے حوالے کی طرف۔ بے حیا کیوں ہوتے ہیں دیوبندی؟ ذرا کان لگا کر سنیے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سوال: میرے شوہر تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر ہفتے شب جمعہ اور مہینے میں 3 دن اور ہر چند ماہ بعد 4 مہینے یا سال کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس دوران میری فطری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اچھا نہیں ہوتا، جبکہ تبلیغی مردوں پر وہ اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ کیا میں اپنے شوہر کے اس برے رویے اور گھر سے دور رہنے کی بنا پر گلی کے اچھے لڑکوں سے تعلق قائم کر سکتی ہوں؟ جواب: تبلیغی جماعت کے ارکان کی بیویوں پر شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام شوہر اور بیوی کو 4 ماہ سے زیادہ ایک دوسرے سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ایسا مرد جو اللہ کی راہ میں 4 ماہ سے زائد بغرض تبلیغ یا جہاد گھر سے دور ہو، تو اس کی بیوی پر شرعاً کوئی قباحت نہیں کہ وہ غیر مرد سے عارضی تعلقات قائم کر لے۔ سامعین حضرات، جن کے یہاں ایسے فتوے دیے جائیں کہ تبلیغ کے نام پر
بیویوں کو بہنوں کو یہ آرڈر دے دیا جائے کہ تم گلی محلوں کے چھوکروں کے ساتھ زنا کا تعلق قائم کر لو، کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ جعفر دیوبندی کے جیسے نہیں ہوں گے، بے حیا بے غیرت نہیں ہوں گے، تو کیا ہوں گے؟ کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا۔ اب دوسری حوالے کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اشرف الصوانح، ذرا ان کو آپ سنیں غور سے۔ لکھتے ہیں حضرت والا کی ولادت بسعادت کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے، جو خاندان میں اسی وقت سے مشہور چلا آ رہا ہے، اور جس کو خود حضرت والا نے اپنے بزرگوں اور حاضرین واقعات سے سن کر قلم بند بھی فرما لیا ہے۔ ملاحظہ ہو مقدمہ حسام عبرت، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارشت ہو گیا تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا اکسیر ہے، مگر وہ قاطع النسل ہے، یعنی اس دوا کے استعمال سے جو ہے نامردی کی بیماری لگ جائے گی، تم نامرد ہو جاؤ گے، نسل تمہارا منقطع ہو جائے گا، تم باپ نہیں بن سکتے۔ چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوا کا استعمال یہ کہہ کر کر لیا کہ بلا سے اولاد نہ ہو، بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے۔ والدہ صاحبہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ شدہ یہ خبر نانی صاحبہ کو بھی پہنچ گئی، ان کو بھی بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی، جو نام نہاد مجذوب ہیں، آگے سنیں اور غور کریں، جو اتفاق سے نانا صاحب کے تعلقات سابقہ کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، شکایت کی کہ حضرت میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ حافظ صاحب نے بطریق معمہ فرمایا کہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی بار علی کے سپرد کر دینا، زندہ رہے گا۔ اس مجذوبانہ معمہ کو کوئی نہ سمجھا، لیکن والدہ صاحبہ نے اپنی فہم خدا داد اور نور فراست سے اس کو حل کیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کے باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی۔ اس دو لفظ پر غور کیجیے گا سامعین، کیا کہتی ہیں کہ لڑکوں کے باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی، اور اب تک جو نام رکھے گئے وہ باپ کے نام پر رکھے گئے، یعنی فضل حق وغیرہ۔ اب کی بار جو لڑکا ہو اس کا نام نانیہال کے ناموں کے مطابق رکھا جائے، جس کے آخر میں علی ہو۔ حافظ صاحب یہ سن کر ہنسے اور فرمایا کہ واقعی میرا یہی مطلب ہے۔ یہ لڑکی بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا انشاءاللہ تعالی اس کے دو لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا اور دوسرے کا نام اکبر علی خان رکھنا۔ اور آگے سن، نام لیتے وقت اپنی طرف سے جوش میں آ کر، نام لیتے وقت خاں اپنی طرف سے جوش میں آ کر بڑھا دیا تھا۔ بھائی جوش میں کیوں آیا تھا؟ سمجھے، سامنے کون بیٹھی تھی؟ اشرف علی تھانوی کی والدہ، اور یہ جو ہے بے حیا ان کے پیر کو نفس پرستی کا جو شکار تھا، جو زنا کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، جو لوگ زنا کے عادی تھے، وہ جوش میں آ گیا، کیونکہ ارے بھائی اب تو مزہ ہی آ گیا، اب تو پورا کام میرا ہی، اب پورا مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا، بیج مجھے ہی بونے پڑیں گے، اس لیے اس نے کہہ دیا تھا۔ لیکن لوگوں نے پکڑ کی کہ بھائی کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی رکھنا، اکبر علی رکھنا، یعنی کہ اشرف علی اور اکبر علی، اب خان کو ہٹا دیا۔ لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ سچ کہا تھا کہ بیج جو ہوں گے یا خان کے ہوں گے، ان کو خان ہی رکھنا، لیکن لوگوں نے بیچ میں ٹوک کر کے ان کو مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو چھپانا پڑا۔ تو ان کے جو اکابرین ہیں، جو پیر ہیں، اتنے بے حیا ہیں، تو آج ان کے چیلے چپاٹے، ان کے ماننے والے اگر بے حیا بے غیرت ہو جاتے ہیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بڑی بات نہیں۔ اب چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان کے دوسرے مولوی اکابر کی بے حیائی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں، ذرا ادھر توجہ فرمائیں۔ حکایات اولیاء۔ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب عم محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا۔ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرماتے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا، کس میں؟ محبت آمیز لہجہ میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کو شرما سے گئے۔ کیوں شرما گئے تھے؟ اس لیے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ رشید احمد گنگوہی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ کیا کریں گے، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کیوں لیٹنے کے لیے کہہ رہے۔ مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے، کیا پتہ پٹ لیتے ہوں، لیکن جو ہے چھپانے کے لیے چت کا جو ہے نام لے رہے ہوں۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ اس کے سینے میں رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔
مولانا ہرچند فرماتے کہ یہاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے کہنے دو، مطلب حضرت نے فرمایا لوگوں کو چھوڑو، ہم تم ایک ہو گئے، بس یہ کافی نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ کیوں کرے؟ ہم اپنی محبت کو دیکھیں، ہم اپنے دل کے ارمانوں کو دیکھیں یا ان لوگوں کو دیکھیں؟ تو ان لوگوں کے چکر میں ہم اپنے دل کے ارمانوں کو تو نہیں کچل سکتے نا۔ تو سوچئے کہ جو اتنا بے حیا بے غیرت ہو، جن کے اکابر اور جن کو یہ لوگ امام ربانی کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا بے حیا، جن کا قطب الاقطاب، جن کا جو ہے امام ربانی ایسا بے حیا بے غیرت ہوگا، تو ان کا ماننے والا، ان کے چیلے چپاٹے اگر جعفر جیسے دیوبھنگی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہوں گے؟ اب دوسری حوالہ لے کر کے آتے ہیں اور دیکھیے کہ معاملہ یہیں تک نہیں رہا، معاملہ اور بھی آگے بڑھا ہے۔ یہ ہے تذکرۃ الرشید، ذرا آپ انہیں بھی پڑھیں اور ان کے بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے بے حیا۔ ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس یعنی دلہن کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ سو جس طرح زن و شوہر یعنی بیوی اور شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا، یعنی کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ وہ آپس میں مباشرت کرتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، اس سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی وہی فائدہ پہنچا، میں نے ان سے نکاح کیا، ان سے ہم بستری کی اور اس کے بعد ان سے بچے پیدا کیے۔ تو میں پوچھوں گا کہ دیوبھنگیوں، تمہارے یہ دو داڑھی والے دلہا دلہن جو نکاح کر کے بچے پیدا کر رہے، تو ان بچوں کا نام کیا رکھا ہے؟ ذرا بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ان کی دوسری بے حیائی سماعت کرتے ہیں۔ یہ پڑھیے تذکرۃ الرشید، اس میں کیا کارنامے ہیں وہ بھی ذرا آپ سماعت فرماتے ہیں۔ ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہ نے دریافت کیا کہ حضرت لطافت علی عرف حافظ مینڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرے کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو۔ اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور بہت روسیاں ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی۔ جب وہ سامنے آئی، آگے تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہ آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیہ ہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، یعنی یہ دیوبھنگی پیر کہتا ہے کہ یہ جو زنا کا اڈا یہاں پہ ہے اور تم لوگ جو بدکاری کر رہے ہو تو تمہارے اس میں کوئی دوش نہیں ہے، اللہ کرا رہے ہیں، اللہ کروا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، یعنی اس کی غیرت جاگ آئی جو کہ طوائف تھی، مگر یہ وہابی پیر دیوبھنگی پیر اتنے بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں کہ ان کو غیرت نہیں آئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جن کے پیروں کا یہ حال ہو، اتنے بڑے بے حیا اور بے غیرت ہوں، اگر ان کے ماننے والے جعفر دیوبندی نہیں ہوگا، جعفر دیو خناسی دیو شیطانی دیو پجارن نہیں ہوگا، تو پھر کون ہوگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آئیے، انہوں نے انگریزوں کے حوالے سے بار بار امام احمد رضا پر بہتان باندھا ہے، لہٰذا اب میں ان کو آئینہ دکھانے کے لیے ان کے مولویوں کی کتابوں کو دکھاتا ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا گل کھلایا ہے اور کتنے بڑے انگریز بھکت تھے، انگریز کے ایجنٹ تھے اور انگریز کے جو ہے چاہنے والے قدردان تھے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں اور دیکھیں اور پڑھیں۔ یہ ہے ملفوظات حکیم الامت۔ اب دیکھیے انگریز پرست مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا، اگر تمہاری حکومت ہو جائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو؟ میں نے کہا کہ محکوم بنا کر رکھیں، کیونکہ جب خدائے تعالی حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے، جب خدا نے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا ہے۔ اس جملے پر غور کریں مسلمانوں، کیا آرام پہنچایا ہے؟ یہی آرام پہنچایا ہے نا کہ 650 روپے مہینہ ان کو دیتا تھا، اور اس زمانے میں جن کو 650 روپے ماہانہ ملتا تھا، بتاؤ ان کو کتنا زیادہ آرام ملا ہوگا؟ بتائیے
اتنا بڑا اماؤنٹ جب اس دور میں جب 1 آنا 2 آنا 1 پیسے 2 پیسے کا دور تھا، تب 650 روپے ملتا تھا انگریز کی طرف سے اشرف علی تھانوی کو۔ اس سے زیادہ آرام اور کیا ہو سکتا ہے، اسی کا اظہار خیال کرتے ہیں۔ تو جعفر دیوبندی کے لیے جو ہے دعوت پیغام ہے کہ آپ اپنے ملاؤں کو پڑھیں، کیونکہ تمہیں حیا تو ہے نہیں، غیرت تو ہے نہیں، تم مانو گے تو نہیں، لیکن ہمیں دکھانا ضروری ہے تاکہ عوام الناس دیکھیں تو جان جائیں کہ یہ امام احمد رضا پر، اولیاء کاملین پر لعن طعن کرنے والا خود ان کی حقیقت کیا ہے، خود یہ جن کے ماننے والے ہیں اور یہ کتنے بڑے انگریز پرست، انگریز کے جو ہے خیر خواہی ہیں اور انگریز سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں، لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ اب دوسرا حوالہ اس کا مولوی قاسم رشید احمد گنگوئی کی کتاب سے دے رہا ہوں کہ ان کو کتنی محبت تھی انگریزوں سے، ذرا یہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ لکھتے ہیں جھوٹی افواہ اڑی اور غدر برپا کرنے کے چھپے کھلے مجموعوں میں چرچے شروع ہوئے تھے۔ تباہ ہونے والی رعایا کی نحوست تقدیر نے ان کو جو کچھ بھی سمجھایا ان کا انہوں نے نتیجہ دیکھا، اور ان کی نسل دیکھ رہی ہے، ان لفظوں پر غور کرے، اور ان کی نسل دیکھ رہی ہیں جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی۔ انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔ اب بتائیں مسلمانوں، یعنی کہ یہ انگریز کی حکومت کو رحم دل گورنمنٹ کہہ رہا ہے، اور اس کے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے امن و عافیت کا زمانہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے جب انگریزوں نے کھولی تھی تو تب امن و عافیت کا زمانہ تھا۔ اور اس مولوی رشید احمد گنگوہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا اور انگریزوں سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جن کے اکابرین خود اپنی کتابوں میں اپنے منہ سے بک رہے ہوں کہ ہم جو ہیں انگریز کو رحم دل گورنمنٹ بھی مانتے ہیں اور ان کو جو ہے امن کا داعی بھی مانتے ہیں، اور جو ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے ہم اس کو بغاوت سمجھتے ہیں، تو بتائیے انگریز پرست اور انگریز کا جو ہے اندھ بھکت کون ہے؟ اگر یہ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے رشید احمد گنگوہی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اگر اشرف علی تھانوی نہیں ہے تو کون ہے؟ میں نے کتابوں کے حوالے سے الحمدللہ بات رکھی ہے۔ اگر جعفر دیوبندی میں اگر ذرہ برابر دم خم ہے، حیا غیرت تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے سڑے سڑے بے حیا بے غیرت ہے، تو ان کے اندر کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر دم خم ہے، میرے ان حوالوں کو کوئی بھی دیوبندی رد کر کے دکھائے کہ میں نے جو حوالے دیے ہیں وہ غلط ہے، تو میں بریلویت سے توبہ کر لوں گا۔ اگر میرے ان حوالوں کو غلط ثابت کر دے کوئی دیوبھنگی، میں بریلویت سے توبہ کر لوں گا، لیکن قیامت آ جائے گی دیوبھنگی میرے ان دیے گئے حوالے کو غلط نہیں ثابت کر سکتا، بھلے وہ اپنے آپ کو انگریز پرست مان کے، بے حیا بے غیرت مان کے اپنے بد نصیبی پر ماتم کرتا پھرے گا قیامت تک، لیکن وہ ہمارے حوالوں کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ تو سامعین حضرات، ہم نے آپ کے سامنے حق واضح کرنے کے لیے جو ہے یہ کچھ حوالے رکھے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں اور گھنٹوں بتایا جا سکتا ہے، تو فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے، عوام الناس تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دیوبھنگی اپنے سڑے ہوئے مولوی کو بچانے کے لیے جو امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی پر الزام لگاتے ہیں اور اولیاء کاملین پر بھونکتے ہیں، تو عوام الناس جب جان جائیں گے تو پھر وہ ان کو لات اور جوتے سے جو ہے ماریں گے اور ان کے منہ پہ جواب دیں گے، کیونکہ یہ عوام الناس کو بہکاتے ہیں اور ان کو جو ہیں جھول جھال دے کر کے اپنے جھانسے میں پھنساتے ہیں۔ تو لہٰذا جب عوام الناس جان جائے گی ان کی حقیقت کو، تو یقینی بات ہے کہ پھر یہ جب بھی بکواس کرے گا اللہ والوں کے خلاف تو ان کے منہ پہ جوتے پڑیں گے اور جو ہے لوگ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، اور یہ جو ہے پھر دوبارہ ایسی بات کرنے کے لائق نہیں رہے گا اور نہ اس کی مجال ہوگی کہ یہ ایسی بات کرنے کی ہمت